بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت عبد المطلب سے ابو طالب، عبداللہ، عبد الرحمن، حمزہ، عباس، ابو لہب، حارث اور زبیر پیدا ہوئے، اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ سے ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر حضرت عبداللہ کی شادی حضرت بی بی آمنہ سے ہوئی۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 برس تھی، اور وہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت کعبے کے پاس بیٹھی نظر آئی، جو کہ ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جو ہی اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی۔ اس نے سوچا، ہو نہ ہو یہ وہی شخص ہے جو پیدا ہونے والے آخری نبی کے والد ہوں گے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں آپ کو اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے آپ کی جان کے بدلے ذبح کیے گئے تھے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے والد کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان سے الگ ہو سکتا ہوں، اور میرے والد ایک باعزت آدمی ہیں اور اپنی قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال حضرت عبداللہ کی شادی حضرت بی بی آمنہ سے ہو گئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے سب سے افضل تھیں۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آئیں۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا وہ شادی کے بعد حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حلیمہ سے فرماتی ہیں کہ میرے اس بچے کی شان سب سے نرالی ہے۔ جب یہ میرے شکم میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ، کوئی تھکن محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ میرے شکم میں تھے تو ایک شخص میرے پاس آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں نیند کی کیفیت میں تھی۔ انہوں نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم اس امت کے سردار اور آخری نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اس کے بعد وہ فرشتہ دوبارہ اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا کہ جب تمہارے ہاں ولادت ہو تو تم کہنا کہ میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس بچے کے ساتھ ہی نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد اور زمین و آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے، اور انجیل میں بھی ان کا نام احمد ہے، اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت دے چکے تھے، تو اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے۔ اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھیں۔ 1 ماہ تک بیمار رہے اور پھر وہ وصال کر گئے اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ تجارتی قافلہ حضرت عبداللہ کے بغیر واپس لوٹا، یعنی مکہ مکرمہ پہنچا، اور ان کے والد حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ میں اپنے ننیال میں ہیں، تو انہوں نے انہیں لانے کے لیے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچا تو حضرت عبداللہ انتقال فرما چکے تھے۔ مطلب یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی۔ ناف کو بچہ پیدا ہونے کے بعد کاٹا جاتا ہے۔ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عبد المطلب یہ دیکھ کر بہت حیران اور خوش ہوئے کہ میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا،
آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ میں قحط سالی تھی، لیکن آپ کی پیدائش کے بعد بارشیں شروع ہو گئی، خشک سالی ختم ہو گئی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا، آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جس دن ہوئی، اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے اقوال ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت کے مطابق 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کی ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی روایات ہیں، اس بارے میں صحیح بات کی کسی کو بھی معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقام میں پیدا ہوئے وہ صفا پہاڑی کے قریب تھا۔ دنیا میں آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے۔ جب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو آپ کی ولادت کی خبر دی گئی، وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر گھر آئے، بچے کو گود میں لیا اور آپ کو کعبہ میں لے آئے اور آپ کو گود میں ہی لیے رہے اور طواف کرتے رہے، پھر واپس لا کر حضرت آمنہ کو دے دیا۔ اس موقع پر شیطان بری طرح چیخا۔ تاریخ اسلام کے مطابق شیطان صرف 4 مرتبہ چیخا۔ پہلی بار اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے معلوم ٹھہرایا، دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتارا گیا، اور تیسری بار اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی بار اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ پیدائش کے 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کا عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا۔ عربوں میں یہ نام پہلے کسی کا نہیں تھا۔ قریش کو یہ نام عجیب لگا۔ لوگوں نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے؟ یہ نام نہ تو تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا ہے اور نہ ہی تمہاری قوم میں سے کسی کا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائیں اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ محمد کے معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اسی طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی پہلے کسی کا نہیں تھا۔ ان دونوں ناموں کو اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ آپ احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں، یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی۔ اس سے پہلے آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ اپنی والدہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے صوبیہ کا دودھ پیا۔ صوبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندی تھی۔ ان کو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ صوبیہ نے آپ کو چند دن دودھ پلایا۔ انہی دنوں صوبیہ کے ہاں اپنا بیٹا پیدا ہو گیا تو آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن دودھ پلایا، پھر اس کے بعد صوبیہ نے پلایا، پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آئی۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے افشاں وائس چینل۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔